بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، انسانیت جب بھی اپنے اصل مقصد سے اور انسانی شان و شوکت سے نیچے گری تو معاشرے کے کچھ اہم ترین جو حساس لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے اندر انسانیت کے غم کو اور انسانیت کو پریشان دیکھ کر پریشانی محسوس کی، اور اس پریشانی کو محسوس کر کے انہوں نے معاشرے کی دوبارہ تعمیر کا عزم کیا اور وہ اس اپنے مقصد کے لیے نکل پڑے۔ ایسے حساس ترین اور اس فکر کو لے کر بڑھنے والا سب سے اولین طبقہ انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے ان بلڈ ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ جو معاشرے کی تعمیر کا کام بخوبی انجام دے سکتے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ معاشرتی تعمیر کا اہم ترین رول اور کردار ادا کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اگر کسی نے اس انسانیت کے اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کیا تو انہوں نے بھی اگر کچھ کرنا چاہا اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور از سر نو تعمیر کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا چاہا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر انہوں نے بھی روشنی اور ہدایت انبیاء علیہم السلام ہی سے لی۔ جو انبیاء علیہم السلام کو مانتے تھے انہوں نے تو ان کے لیے تو سب سے بہترین رستہ انبیاء علیہم السلام کے سیرت و کردار میں موجود تھا، تو انہوں نے وہاں سے ہی روشنی کا آغاز کیا۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کو مانتے نہیں تھے انہوں نے بھی بالواسطہ طریقے سے انبیاء علیہم السلام سے ہی رہنمائی اور روشنی حاصل کی، اور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے انداز سے اپنے طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو کچھ چینجز کر کے اپنی طرف سے منسوب کر کے اس کو پیش کیا اور اس پر محنت کر کے معاشرے کے اندر مثبت رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو انبیاء علیہم السلام کا آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے، اور اس سلسلہ نبوت کی اور ہدایت دینے والی عظیم ہستیوں کے سلسلے کی آخری کڑی حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہ پہلے کبھی موجود تھی اور نہ ہی آئندہ قیامت تک کوئی اور مثال موجود ہوگی۔ دنیا میں ہونے والی تمام قسم کی ترقی، آج یورپ ہو یا آسٹریلیا ہو یا کوئی دنیا کی کوئی بھی قوم ہے، اگر وہ بہت ترقی کر چکی ہے اور اگر وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور اگر کسی نے اچھا اور خوبصورت نظام زندگی ڈیولپ کیا ہے تو اس کی ساری بنیاد اور بیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے۔ تو پاکستان میں جتنی جماعتوں نے، جتنی پارٹیز نے انقلاب کے لیے یا نظام بدلنے کے لیے یا اسلام کو تخت پر لانے کے لیے اور اسلام کو ایک قوت اور اسلامی نظام کو ایک قوت بنانے کے لیے اسٹرگل اور جدوجہد کی، ان سب نے روشنی تو کسی نہ کسی صورت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ السلام کی جدوجہد سے ہی لی، لیکن انہوں نے کچھ چند واقعات کو دیکھ کر، اس چند چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کام کا آغاز کیا، مگر انہوں نے ان میں سے اگر ہم غور سے دیکھیں تو کسی جماعت کے بانی نے اور کسی جماعت کے لیڈر نے اور کسی جماعت نے بھی
باقاعدہ تمام چیزوں کو ریسرچ اور تحقیق کر کے کسی کتابی شکل میں یا ایک نظام کی شکل میں تحریر نہیں کیا، بلکہ جوں جوں ان کو ضرورت پڑتی رہی، واقعات سے گزرنا پڑا، تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے رہنمائی ضرور لیتے رہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اس ساری سٹرگل کو جو آنے والے وقت میں جس انداز سے کی جائے گی، کسی لیڈر نے اور کسی سربراہ نے اور کسی جماعت کے بانی نے اس کو منظم انداز سے نہیں لیا۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو بر صغیر کی سرزمین پر چند ہی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے انقلابی حوالے سے کام کیا، تو ان میں مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی بھی شامل ہیں، ان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں، ان میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے معاشرے کی تعمیر اور انقلابی انداز سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور قرآن و حدیث سے اخذ کر کے علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے انقلابی فکر کو اجاگر کیا۔ مگر ان تمام ہستیوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی جن کو ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کو دیکھا، تو انہوں نے سارا فوکس اور ساری توجہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ پر لگائی، اور وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے اندر محقق تھی اور چلی آ رہی تھی، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے نظریے کو، اس ساری سوچ کو آگے اپنے تلامذہ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچایا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک نظم قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کے اندر تعلیم و تربیت کا اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ ان کے تلامذہ کے اندر جو اس جامعہ سے، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے لوگ تھے، ان کو انہوں نے مکمل طور پہ قائدانہ صلاحیتوں سے سرفراز کر کے اور آراستہ کر کے معاشرے کے اندر مختلف جگہوں پہ ان کی ڈیوٹیز لگائیں، اور انہوں نے، ان کے شاگردوں نے بھی آگے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سطح پر اجاگر کرنے کی پوری کوشش کی، اور اپنی ساری کی ساری زندگیاں انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے استاد اور اپنے مربی کے حکم پر دین اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے لگا دی۔ ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے اسلام کو، جنہوں نے ایک بہت بڑا وقت یورپ کے اندر اور غیر مسلم کمیونٹیز کے اندر گزارا، اور گزارنے کے بعد وہ پھر متوجہ ہوئے اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگرچہ یورپ جتنی بھی ترقی کر چکا ہے، وہ بہت آگے، جتنا بھی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن انسانیت کے مسائل کا حل اور انسانیت کی فلاح اور بہبود ان کے دیے ہوئے نظام میں، اور جس نظام کے تحت انہوں نے ترقی کی ہے اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی فلاح اور بہبود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے اندر موجود ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ جتنا اچھا، جتنا اعلیٰ، جتنا عمدہ نظام زندگی قرآن و حدیث نے دیا ہے، اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ نظام زندگی پوری کائنات کے اندر، پوری انسانیت کے اندر اور کسی کے پاس بھی، کسی قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس نظام زندگی کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس نظریے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اشعار کے اندر بیان کیا،
اور فرمایا کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود صرف اسلامی تعلیمات کے اندر ہیں۔ ایسے ہی ان کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر اس فکر کو تو اجاگر کیا، مگر پریکٹیکلی اور عملی طور پر انہوں نے کوئی اس کے لیے باقاعدہ نظم قائم نہیں کیا۔ انہی کے فکر کو لے کر چلنے والی ایک تیسری شخصیت جو برصغیر میں انقلابی حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جن کو اللہ پاک نے اتنی استعداد اور اتنی علمی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اتنا زیادہ یہ سارا کچھ، ساری دولت علم کی عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال پچھلی صدیوں میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے نہ صرف مغربی مفکرین کو انقلابی حوالے سے پڑھا، دنیا کے تمام انقلابی لیڈرز کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی تحریک کو پڑھا، اور سارے انقلابی لیڈرز کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ بالآخر دوبارہ پھر قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی اچھا نظام زندگی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پھر قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کرنے اور عملاً پریکٹیکلی اس کو زندگی میں لانے کے لیے اور زمین پر لانے کے لیے پریکٹیکلی تہیہ کیا اور ارادہ کیا، اور اس سارے نظام کو لانچ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کا انتخاب کیا، اور اس سارے نظام کو کس طرح لانچ کیا جائے گا اور کس طرح اس کی جدوجہد کو آگے بڑھایا جائے گا، کس طرح کے کارکنوں کو تیار کیا جائے گا، اور کارکنوں کو سے کس طرح کام لیا جائے گا، کس طرح ادارے بنائے جائیں گے، کس طرح کتب لکھی جائیں گی، کون کون سے ایشوز کو اجاگر کیا جائے گا، کس طرح سٹرگل کی جائے گی، الیکشن کے اندر حصہ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، اور کس طرح آگے تحریک کو لے کر چلا جائے گا اور اپنی منزل تک پہنچا جائے گا۔ اس ساری چیزوں کو ایک منظم انداز سے من و اے ٹو زی لکھنے والے کا اعزاز، اور لکھ کر اس عملی طور پہ اس کام کو کرنے کا آغاز کرنے کا اعزاز برصغیر کی سرزمین پر صرف ایک ہی شخصیت کو اور ایک ہی ہستی کو حاصل ہے، جس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی پڑھا، امام احمد رضا خان بریلوی کو بھی پڑھا، جتنے بھی بڑے بڑے مفکرین تھے اسلام کے لیے سٹرگل کرنے والوں کو پڑھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فکر کو بھی بڑے عمیق مطالعہ اس کا بھی کیا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب، جنہوں نے انقلاب کے حوالے سے قرآن مجید پر بہت ریسرچ اور تحقیق کر کے منہاج القرآن کے نام سے اپنی ایک کتاب اور ایک تصنیف فرمائی تھی۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کتاب سے روشنی لے کر اس کتاب کی تفصیلی کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب لکھی، اور اس سے اخذ فیض کر کے منہاج القرآن، جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر اور تصنیف تھی، اس سے رہنمائی لے کر مکمل سٹرکچر اور اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور قرآنی فلسفہ انقلاب کے اندر اپنی تحریک کے تمام سفر کو ان ڈیٹیل بیان کیا۔ تو وہ کتاب بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا چیپٹر وائز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کو جاننے، حق کو پہچاننے اور حق کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔